الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت صفحہ 754 پر درود پاک کی فضیلت منقول ہے. ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اور شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا کل بروز قیامت اسے میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکثرت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ درود پاک کی کثرت شفاعت کا بھی ذریعہ ہے، اسی طرح مغفرت کی بھی بشارت ہے، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیوں کا باعث ہے. تو روزانہ کے معمولات میں کچھ نہ کچھ درود پاک ضرور شامل رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی منافع بھی ضرور حاصل ہوں گے. دارالفتاء اہل سنت کا سلسلہ ہے اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سلسلے میں کسی بھی موضوع سے متعلق سوالات کو شامل کیا جاتا ہے. مختلف ذرائع سے اسلامی بھائیوں کی طرف سے ہمیں جو سوالات موصول ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ انہیں بھی ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں. اور آج جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہم اور بہت ہی بنیادی ٹاپک ہے. میری مراد طہارت کے مسائل سے ہے. وضو، غسل اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو طہارت کے باب میں بیان کیا جاتا ہے. آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق کچھ سوالات کو شامل کریں گے. آئندہ سلسلے میں بھی مزید اس موضوع سے متعلق سوال جواب کا سلسلہ ہوگا. اول تا آخر ہمارے ساتھ موجود رہیے. اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو آپ یہ سلسلہ پورا دیکھنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ آپ کو بہت سی ایسی باتوں کا علم ہوا جو آج تک آپ جانتے نہیں تھے. یہ ایک المیہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں جو بنیادی معلومات، جو بنیادی تعلیمات ہیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے ان کا سیکھنا ضروری ہے، ایک تعداد ہے مسلمانوں کی کہ جس کو ان باتوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا. اور طہارت، پاکی یہ ایک ایسی شے ہے کہ اگر یہ کامل نہ ہو تو بعض اوقات سرے سے عبادت ہی ضائع ہو جاتی ہے اور بعض صورتوں میں عبادت جو ہے وہ نقص کا شکار ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک یہ بہترین برکت ہے کہ ہمیں اپنی بنیادی معلومات فراہم کی جاتی ہیں جن کو سیکھ کر ان کے مطابق عمل کر کے ہم اپنے آپ کو بھی پاکیزہ رکھ سکتے ہیں اور اپنی عبادات کو بھی کامل طور پر ادا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ جس طرح وہ باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو، اس کے باطن کو صاف رکھنے کا جہاں پر اہتمام کیا جاتا ہے وہیں ظاہر بدن کو، انسان کے ظاہری لباس کو، جسم کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے. مسلمان اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. اور اسلام کے اندر پاکیزگی کو، پاکی کو، صفائی ستھرائی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں پاکیزگی، پاکی، ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معطر رہا کرتے تھے، خوشبو کا استعمال کرنا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا معجزہ تھے، آپ کے تو پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. بہرحال اس کا اسلام میں بہت زیادہ عمل دخل ہے اور اسلام وہ مذہب ہے
کہ جس کے ماننے والوں کے ساتھ رہ کر دیگر اقوام نے پاکیزگی کو سیکھا. اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہ بھی کیا ہو، لیکن پھر بھی اسلام کی تعلیمات کو دیکھ کر متاثر ہو کر گویا کہ کئی قوموں نے درست لباس پہننا سیکھا. ورنہ زمانے جاہلیت کا لباس کیا ہوا کرتا تھا، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہو تو آپ کے علم میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو پاکیزگی نصیب فرمائے. تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ الحمدللہ دارالفتاح سے متعلق اسلامیہ موجود ہیں، ان سے ہم انشاءاللہ عز و جل اس موضوع سے متعلق سوالات کی ابتدا کرتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک تو عمومی پاکی ہے، ہر وقت ہی بندے کو پاک صاف رہنا چاہیے، لیکن جب بندہ عبادت کی طرف بڑھتا ہے، تلاوت قرآن کی طرف بڑھتا ہے، نماز کی طرف بڑھتا ہے، تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. تو کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ایک نمازی کے لیے جب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اس وقت طہارت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کا لغوی مطلب ہے پاکیزگی حاصل کرنا، اور اصطلاحی مطلب شرع کی اصطلاح میں طہارت کا مطلب یہ ہے کہ حدث اصغر اور حدث اکبر کو دور کر کے طہارت حاصل کرنا. یہ اس کا اصطلاحی مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو دین اسلام پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پاکیزگی کو ہی پسند فرماتے ہیں. ہمارے دین نے جہاں ہمیں باطنی تعلیمات دی ہیں باطن کو روشن کرنے کی، اپنے قلب کو روشن کرنے کی، وہاں پہ اپنے ظاہر کو روشن کرنے کی بھی تعلیمات دی ہیں. اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صفائی طہارت کتنی پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک ایسی قوم کا ذکر فرمایا کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں. چنانچہ ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت، اس آیت کریمہ کا نزول اہل قباء کے لیے ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل قباء، تم اپنے وضو اور غسل میں کیا ایسا کام کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ثنا فرمائی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم جب اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں. تو پہلے جو حکم تھا، یعنی جو سنت ہے، ڈھیلوں سے استنجا کرنا قضائے حاجت کے بعد، لیکن انصار اہل قباء ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرتے تھے مزید صفائی حاصل کرنے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو صفائی کو پسند کرتے ہیں، خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ستھروں کو پسند فرماتا ہے. تو جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو نماز گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پرہیزگاری کو اختیار کرے اور گناہوں سے بچے. سب سے بڑی پرہیزگاری یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ نماز کو ادا کرے. اور نماز یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گویا نماز میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہے. تو اب ایک انسان گناہوں کے تعفن کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے تعفن کو ناپسند فرماتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا تو ساتھ طہارت کا حکم بھی ارشاد فرمایا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو پہلے طہارت کرے کہ طہارت سے جہاں اس کو ظاہری صفائی حاصل ہوگی، اس کا جسم پاک ہو جائے گا، وہاں اس کے صغیرہ گناہ بھی جھڑ جائیں گے. تو اب اس کی ظاہری بھی صفائی ہو گئی اور باطنی صفائی بھی ہو گئی. اور جب یہ ظاہری اور باطنی صفائی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام فرمائے گا، اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے، تو پھر اس کی نماز کا کیا عالم ہوگا. طہارت کا نماز کے اوپر بہت زیادہ اثر ہے. حدیث پاک میں آیا
کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا فرمائی. آپ نے سورہ روم کی تلاوت فرمائی، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشتباہ ہو گیا قرات کے اندر. تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ادا فرما لی، تو ارشاد فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ پڑ جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ناقص طہارت نے نماز میں اشتباہ ڈال دیا. تو طہارت کا نماز کے اندر اتنا مقام ہے کہ اگر آپ کی طہارت صحیح ہے، کامل ہے، تو امام بھی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، اچھی نماز ادا کر رہا ہے. اگر آپ کی طہارت ناقص تو امام کو بھی اشتباہ پڑ سکتا ہے. تو اب اگر ہم عقلی اعتبار سے سوچیں کہ اگر ہم کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی ذی وجاہت دنیا دار کے پاس جاتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنے لباس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کو معطر کرتے ہیں، کہیں میل کچیل تو نہیں لگی ہوئی، جسم سے بدبو تو نہیں آ رہی. یہ سارے لوازمات ادا کرنے کے بعد ہم اس دنیا دار شخص کے پاس جاتے ہیں اور پھر جانے سے پہلے اپنے لباس کو اچھی طرح غور سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہم طہارت حاصل کر کے کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں؟ اس رب قدیر کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے. تو کیا اس کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں تو گندے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، کام والے کپڑے کہ جس کو لوگ دیکھ کر جو ہے وہ گھن کھائیں، ہمارے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو، لوگوں کو جو ہے جس کے ساتھ کھڑے ہوں اس کا جو ہے وہ دماغ پھٹ رہا ہو ہمارے پسینے کی بدبو سے. تو اس لیے یہ حکم دیا کہ طہارت نصف ایمان ہے. اور طہارت کو نصف ایمان اس لیے قرار دیا کہ ایک انسان کی باطنی پاکیزگی ہے اور ایک ظاہری پاکیزگی ہے. تو باطنی پاکیزگی کے مقابلے میں جو ظاہری پاکیزگی ہے یہ نصف ہے. اور اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ ایمان، یہ طہارت گویا ایمان کا ایک جز ہے. ایمان لانے سے انسان کے ایمان جو ہے وہ تمام صغیر اور کبیرہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ طہارت جو ہے یہ انسان کے صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کے ظاہر کو بھی صاف کر دیتی ہے. تو اس لیے اس کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. اور نماز میں اہمیت میں نے پہلے عرض کر دی کہ اس کا نماز میں کتنا اثر ہے کہ اگر یہ ناقص ہے تو نماز بھی ظاہر ناقص ہے. بلکہ فقہاء نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی قصدن جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر حکم کفر ہے، کیونکہ یہ نماز کی توہین ہے، یہ استخفاف ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کون سی عالی شان عبادت اور کس کے حکم اور کس کے آگے کھڑا ہوا ہے، تو وہ کیا ایسے ہی اٹھ کر چلا ہے طہارت نہ کرے. تو اس لیے طہارت کی بہت اہمیت ہے. نماز کے اندر بھی بغیر نماز کے بھی طہارت کی بہت اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے طہارت کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس کے چند مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کو طہارت پسند ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کی کچھ اقسام بھی ہیں، اگر ہیں تو اس کی کیا وضاحت ہے؟ طہارت کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نماز کے متعلق طہارت، اس کی دو قسمیں ہیں. ایک طہارت صغرا ہے اور ایک طہارت کبرا ہے. طہارت صغرا سے مراد وضو ہے اور طہارت کبرا سے مراد غسل ہے. یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیں گی وہ حدث اصغر کہلائیں گی، اور جن سے غسل لازم ہو جائے گا وہ حدث اکبر کہلائیں گی. یہ طہارت کی فقہی اعتبار سے دو قسمیں ہیں. سید امام غزالی علیہ رحمہ نے طہارت کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں. تصوف کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا کہ پہلی قسم تو یہی ہے کہ انسان ظاہر بدن کو حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاک کرے. اور دوسری آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے پاک ہونا. تیسری قسم یہ ہے کہ انسان کے دل کا ان خیالات، ان وہموں اور ان گمانوں سے اور ان صفات سے پاک ہونا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، جیسے بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جھوٹ ہے. یہ ایسی صفات ہیں کہ
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، تو دل کا ان صفات سے خالی ہونا یہ بھی طہارت ہے۔ اور چوتھی قسم آپ نے ارشاد فرمائی کہ دل کا ہر اس چیز سے پاک ہونا کہ جو دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ سبحان اللہ، اور یہ امام غزالی بزرگوں کا رحمہ نے مقام ہے۔ فرمایا ہے کہ جب ہم ظاہری طہارت کر لیتے ہیں، ان کے فرمان کا ایک مفہوم ہے، خلاصہ ہے، جب ہم ظاہری طہارت کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ظاہری اعضاء کو تو دھو لیا، ہمارے ظاہری اعضاء لوگوں کے سامنے ہیں، ہم نے ان کو پاک کر لیا، لیکن اب ہماری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ظاہری اعضاء جو لوگوں کے سامنے ہیں ان کو تو ہم پاک کر کے جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن ہمارا دل اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے، ہمارے باطن کو جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ ظاہری اعضاء کو صاف کر لیا اور باطن اسی طرح رہا، تو اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کو بلاتا ہے اپنے گھر میں اور گھر کے باہر خوب صفائی کرتا ہے، رنگ روغن کرتا ہے، لیکن گھر کا اندر جو ہے وہ اسی طرح بدبودار اور تعفن دار رہنے دیتا ہے، تو اب جب وہ بادشاہ اس گھر میں آئے گا تو ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ وہ بادشاہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض۔ تو آپ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ وضو سے تو ظاہری طہارت حاصل ہو گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے باطن کو بھی دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، تو ہمیں باطن کی بھی طہارت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے آپ نے 4 اقسام بیان کر۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ وہ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اگرچہ یہ فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن وہی جو امام غزالی نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اہتمام زیادہ ہوگا ظاہر ہے کہ اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو بعض بزرگوں کے بارے میں یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے عام استعمال کا لباس الگ رکھا ہوا تھا اور نماز کے وقت کے لیے ایک لباس ہی جدا رکھا ہوا تھا کہ جس کو وہ عام استعمال میں نہیں لاتے تھے، جب نماز کے لیے حاضر ہوتے تھے تو اس وقت وہ لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جذبہ نصیب فرمائے، جتنا خشوع خضوع زیادہ ہوگا، جتنی طہارت زیادہ ہوگی، اتنا ہی ذوق اور شوق بھی بڑھے گا اور اس کی اللہ تبارک و تعالی اتنی ہی برکات بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وضو کا حکم قرآن میں بھی آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو آیت مبارکہ تلاوت ہو جائے، اور یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کے فرائض کتنے؟ جی ہاں، وضو کا حکم قرآن پاک سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے، اور جو وضو کے فرائض ہیں، جو ہمیں وضو جس طرح کرنا ہے، جن چیزوں کو دھونا ہے، وہ بھی اس آیت میں بیان فرما دیے، جن کے بغیر وضو مکمل ہوگا۔ تو وضو کے 4 فرض ہیں اور یہ چاروں چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی گئی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا گیا فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے منہ کو دھو، اور یہ چہرے کا دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ اور چہرے کی تعریف یہ ہے کہ لمبائی میں چہرہ جہاں سے عمومی طور پر بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ عرض میں ہے، تو یہ جتنا بھی حصہ ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اب اگر کسی کی داڑھی ہے یا مونچھیں ہیں گھنی ہیں، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر جو چہرے کے حصے میں جو داڑھی ہے گھنی ہے تو پھر اس کی جڑوں تک پانی کا پہنچانا یعنی کھال کا دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ اوپر بالوں کا دھونا لازم ہے۔ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے یا بال جو چہرے کے اوپر ہیں گھنے نہیں ہیں تو پھر کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس میں ہماری اسلامی بہنیں جو ناک کے اندر زیورات وغیرہ، نتھلی وغیرہ یا دوسرے زیورات پہنتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ عام طور پر بڑی ہوتی ہیں تو ان کو ہٹا کر اس جگہ کو نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ چہرے کی تعریف ہے۔ اور دوسرا جو حکم ارشاد فرمایا
وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، اور اس طرح دھونا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ کا حصہ انگلیوں سے لے کر کوہنیوں تک خشک نہ رہے۔ اور تیسرا جو فرض وضو کا بیان فرمایا وہ مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ وامسحوا برؤوسکم سے یہ ثابت ہے۔ اور جو چوتھا فرض ہے وہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اس کے ذیلی جزیات یعنی اس کے تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اور سید امیر اہل سنت نے جو ہے وضو کے طریقے کے اوپر ایک پورا رسالہ بھی تحریر فرمایا ہے، اس میں آپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاطیں وضو کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ اجمالی طور پر بیان کیا کہ یہ 4 فرض ہیں، اور اس کے ذیل میں مسائل کثیر ہیں جو بہار شریعت سے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور امیر اہل سنت کے رسالہ وضو کے طریقے سے بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت ساری عبادات کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض افعال اس میں فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض جو ہے وہ سنتیں ہیں، بعض مستحبات ہیں۔ تو یاد رہے کہ اگر کسی شے کے اندر کوئی فرض بیان کیا جاتا ہے تو اس کے بغیر وہ شے مکمل ہی نہیں ہو سکتے۔ مثال ہے وضو کے 4 فرائض آپ نے ابھی سنے، اگر کوئی فرض کسی نے چھوڑ دیا یا اس کو درست طور پر ادا نہیں کیا تو سرے سے اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اگرچہ بقیہ افعال اس نے پورے کر لیے۔ تو فرض کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، تو یہ فرائض کا سیکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جس نے بھی نماز پڑھنی ہے اس پر ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سیکھے۔ اب یہ فرائض ہمیں یاد کیسے ہوں گے؟ تو جیسا کہ ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے وضو کا طریقہ، یہ حاصل کریں۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ابھی ہمارا ٹاپک چلے گا، اس کے بعد جو ہے وہ غسل کے مسائل اور دیگر بھی انشاءاللہ احکامات کے موضوعات ہوں گے۔ آپ ایک کتاب خرید لیجئے، اس کا نام ہے نماز کے احکام۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی انتہائی مفید اور آسان کتاب ہے اردو زبان کے اندر، نماز کے احکام۔ اس میں 12 رسائل ہیں، اور ان 12 میں سے ایک رسالہ وضو کے احکام بھی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کتاب پڑھیں گے، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا، اور بالخصوص وہ چیزیں کہ جو ہمیں یاد رکھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ابھی بیان ہو گیا، اب سن کر ہر ایک کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ ایک مرتبہ سن کر اس کو یاد رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ کتاب آپ حاصل کر لیں، مکتبۃ المدینہ سے آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ اگر آپ کے رسائی مکتبۃ المدینہ تک نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی یہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے۔ نماز کے احکام، ویب سائٹ کا ایڈریس آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، www.dawatیسلامی.net۔ اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جو انگلش جانتے ہیں یا انگلش پڑھنے کا ذوق شوق رکھتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ جو اردو نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے ایک بہترین خوشخبری ہے کہ یہ کتاب نماز کے احکام انگلش میں ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے۔ لاز آف صلاح کے نام سے یہ کتاب انشاءاللہ آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی۔ تو اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو نماز کے احکام، اور اگر انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں یا ایسے لوگوں کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن کو اردو نہیں آتی، تو لاز آف صلاح کے نام سے اس کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ یہ کتاب حاصل کیجئے، خود بھی پڑھیے، دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی آپ تحفتاً بطور گفٹ جو ہے آپ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو ہمارے اسلامی نے بیان کیا نا کہ یہ تو 4 فرائض ہیں، اب اس کے ذیل میں کتنے مسائل ہیں، تفصیلات ہیں، کہاں کہاں ہمیں احتیاط کرنی ہے، عمومی طور پر کون کون سی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا وضو ناقص رہ جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کو یہ سب معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کرنا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز کے لیے لازم ہے، شرائط میں سے ہے طہارت، اگر یہ نہ کیا تو نماز نامکمل رہ جائے گی۔ لیکن اگر کچھ اس کے فضائل بھی بیان ہو جائیں، اور بالخصوص ہر وقت باوضو رہنے کے فضائل، ایک تو ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا، قرات کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو چھونا ہے اس کے لیے وضو کرنا، اور ایک ہے عمومی حالات میں باوضو رہنا کہ جب ہم کچھ عبادت نہیں کرنے جا رہے لیکن ہر وقت باوضو رہنا چاہیں، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضائل سن کر جو ہے وہ رغبت پیدا ہوتی ہے اور عمل کا جذبہ مزید بیدار ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ وضو کرنے میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے۔ ماشاءاللہ،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، ایک بڑی فضیلت اس میں یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ وضو کرنے سے وضو کرنے والے کے گناہ جو ہے جھڑ جاتے ہیں ماشاءاللہ. جیسا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں ایک حدیث پاک روایت کی، جس کو امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے اسی رسالے وضو کا طریقے میں بھی نقل فرمایا. اس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. تو یہ حدیث پاک. پھر ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت باوضو رہنا کے متعلق امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ اللہ الاکرم اپنے فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے، یعنی فقہی حکم اس کا یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمیشہ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا. ملائکہ اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا، اس کے اعضاء تسبیح کریں گے، اس سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی. جب سوئے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے اس پر مقرر کریں جو کہ جن و انس کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے. سبحان اللہ. سکرات موت اس پر آسان ہو، جب تک باوضو رہے گا امان الہی عز و جل میں رہے گا. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک بھی نقل فرمائی امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ یہ وضو کی ہمیشہ باوضو رہنے کی برکتیں ہیں. تو کیا بسم اللہ شریف پڑھ کر اگر کوئی شخص وضو کرے، یہ تو عمومی آپ نے فضائل بیان کیے، کیا اس کی بھی کوئی خاص فضیلت ہے؟ بسم اللہ شریف مذہب احناف میں وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اس کی بے پناہ برکات ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، سبحان اللہ. اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر پانی گزرا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل تمام جسم گناہوں سے پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میں امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ نیت کریں گے. ویسے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، نیک بننے کا جو ایک نسخہ ہے، تو اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آپ دن کا اکثر حصہ یعنی کوشش کر کے ہر وقت ہی باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. تو مدنی انعام بھی ہے، اور ہر وقت جو باوضو رہتا ہے ایک تو اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، اور ایک اور اس کا دنیاوی نفع بھی عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ باوضو جو شخص رہتا ہے تو اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اس کا بہتر ہوتا ہے. بالخصوص اگر کسی کے پاس آپ جا رہے ہیں، کسی صاحب وجاہت شخص کے پاس جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ انٹرویو دینے کے لیے ہی جا رہے ہیں، اب گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، یا کسی صاحب وجاہت کے پاس جا رہے ہیں تو بندہ قلبی طور پر بعض اوقات جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیسے بات کروں گا. تو اگر کبھی بھی ایسی صورتحال درپیش ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے وضو کریں، لیکن ضمناً آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا. بہرحال ہر وقت باوضو رہنے کے برکات ہی برکات ہیں. جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ عز و جل ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو مفت کا ثواب ہے کہ ہم کو محنت صرف ایک مرتبہ کرنے، ایک مرتبہ وضو کر لیا، اب اس میں بھی کتنی محنت ہوتی ہے. اب جتنی دیر تک ہم باوضو رہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے اجر کے طور پر جو ہے وہ نیکیاں ہمیں عطا فرمائے گا. تو نیت بھی ہونی چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بے شمار فضائل و برکات ہمیں حاصل ہوں گے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ وضو کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشانی کا بھی شکار رہتے ہیں کہ یار نیت کیسے کریں، کیا کریں. اور اگر بالفرض کوئی شخص ہمیشہ بغیر نیت کے ہی وضو کرتا رہا، جو آپ ابھی نیت بیان فرمائیں گے، اگر کسی نے نہ کی ہو تو اس کے وضو کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
وضو میں نیت کرنا سنت ہے، سنت ہے وضو کی سنتوں میں سے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ ثواب پانے کے لیے حکم الہی بجا لانے کی نیت سے وضو کرتا ہوں۔ اگر یہ نیت ہوگی تو وضو کرنے کے اوپر ثواب بھی ملے گا۔ اگر یہ نیت نہیں کی ہے وضو تو ہو جائے گا کیونکہ یہ سنت میں شامل ہے، لیکن جو وضو کے اوپر ثواب ملنا تھا وہ نہیں حاصل ہوگا۔ اب اس نیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ احناف کے نزدیک نیت سنت ہے، ورنہ تینوں ائمہ کے نزدیک امام شافعی، امام احمد، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نزدیک نیت فرض ہے۔ انما الاعمال بالنیات سے انہوں نے استدلال کیا کہ اس سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا نیت فرض ہے، لیکن احناف کے نزدیک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی کے جو فرمان ہیں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ مطلق ہیں، اس میں نیت کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا نیت سنت تو ہے کہ لیکن یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ وضو میں واجب تو اولاً ہے کوئی نہیں، یہ فرض بھی نہیں ہے۔ نیت جو ہے وہ ثواب اسی صورت میں حاصل ہوگا جب نیت ہوگی، کیونکہ نیت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ نیت عبادت اور عادت میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے، کہ ایک بندے کی عادت ہے اس نے وضو کرنا ہی ہے، لیکن اس کی عبادت کی نیت نہیں ہے، عبادت اس میں شامل نہیں ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ وضو کرتے وقت نیت نہیں کرتا ہے۔ تو اب عبادت اور عادت ایک کام روٹین میں کرتا ہے، کھانا پینا ہے ویسے ہی فریش ہونے کے لیے کر لیتا ہے، عادتاً کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ہے۔ وہ جو مقصود حاصل کرنا چاہتا تھا، ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا تھا تو وہ حاصل ہو گیا، یا وضو کرنا چاہتا تھا، حدث کو دور کرنا چاہتا تھا وہ تو حاصل ہو گیا، لیکن اس کے اوپر ثواب اسی صورت میں ہوگا جب اس کی نیت ہوگی، تاکہ فرق ہو جائے کہ یہ اب عادت کے طور پر نہیں کر رہا بلکہ یہ عبادت کے طور پر کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وضو کے بعد کیا کوئی دعا ایسی منقول ہے کہ وہ پڑھی جائے، اور اگر اس کی کوئی فضیلت ہو تو وہ بھی بیان فرما دیں؟ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وضو سے فارغ ہوتے ہی یہ پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت، اور سورہ انا انزلنا یعنی سورہ قدر پڑھے۔ آپ علیہ الرحمٰن نے ان دعاؤں کو وضو کے مستحبات میں شمار کیا، یعنی جہاں وضو کے مستحبات گنوائے وہاں آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھنا، سبحانک اللہم اور یہ کلمہ شہادت، سورہ قدر پڑھنا، ان کو نقل فرمایا اور ان کو فرمایا مستحب فرمایا۔ امیر سنت دامت برکاتہم علیہ نے احادیث اپنے رسالے میں بیان فرمائی جن کے فضائل ہیں، اس میں نقل کیا ہے کہ جو شخص جس نے اچھی طرح وضو کیا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یوں ہی ایک اور حدیث پاک نقل کی کہ جو وضو کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے، جو 2 مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت کی بات ہے۔ مختصر سا وقت، جو چیزیں آپ نے بیان کی غالباً ان کے پڑھنے میں 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو کوئی پڑھنے والا ہو تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت فرمائیں۔ اب انہوں نے بیان کر دیا، اب کیسے یاد رکھیں گے اس کے لیے کتاب لینی پڑے گی، نماز کے احکام کتاب لے لیں انشاءاللہ عز و جل۔ بہار شریعت کے اندر بھی یہ دعائیں اور یہ سب چیزیں بیان کی گئی ہیں، تو ان سب چیزوں کا ظاہر ہے کہ آپ کو یاد کرنا پڑے گا اور یاد رکھنا پڑے گا کہ کس وقت کیا چیز پڑھنی ہے۔ بلکہ بہار شریعت کے اندر تو ہر عضو کے وقت پڑھی جانے والی دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ چہرہ دھوتے وقت کون سی دعا پڑھیں، بازو دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھیں، مسح کرتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال جس کو جتنی دعائیں یاد ہوں گی اس کو پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اتنی ہی زیادہ وہ برکات حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید رحمت اور مزید کرم جو ہے وہ شامل حال ہوگا۔ یہ سیکھنے والے کے جذبے پر اور پڑھنے والے پر ہے کہ وہ کتنا پڑھتا ہے، کتنا سیکھتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ سب چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ
عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا. دیکھیے وضو سے متعلق اتنی ساری باتیں ہم نے ابھی مختصر سے وقت کے اندر سنی، لیکن اب اس پر عمل کرنا کب نصیب ہوگا؟ جب ہم اس کے لیے ذہن بنائیں گے اور عملی طور پر کوشش کریں گے، ورنہ 20 بیانات ہوتے ہیں، سینکڑوں صفحات ہم پڑھ ڈالتے ہیں، عمل کتنے پر کرتے ہیں ہر شخص غور کر سکتا ہے. تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ قافلے میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 30 دن کے لیے، 12 ماہ کے لیے جو جتنا بھی سفر کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر ہوتا ہے، اور اس کا رات دن یہی جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو جب عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر وہ سیکھتا ہے اور چند دن تک اس پر عمل جاری رکھتا ہے تو گھر واپس آ کر بھی اس کی عادت کے اندر وہ بات شامل ہو جاتی ہے. تو یہ وضو کے مستحبات ہوں یا اس کی سنتیں ہوں، آداب ہوں یا دیگر دعائیں ہوں، تو مدنی قافلے میں سفر کر کے سیکھنے کی ایک یہ زیادہ برکت بھی ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلے میں ضرور سفر اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا بھی ہمیں موقع ملے گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ بات چلی تھی فرائض کا، آپ نے بیان کیا، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا. تو 3 فرائض کے اندر دھونے کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کو دھونا ضروری ہے. تو دھونے کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے ان کے نزدیک یہی ہوتا ہوگا کہ جب تک وہ بہت دیر تک ایک عضو پر پانی نہ ڈالیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دھلا نہیں. اچھا بعض جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے بازو ہاتھوں کا دھونا ہے، ہاتھ میں چلوں میں پانی لیا اور اس کو 2-3 مرتبہ یوں ڈال لیا، چپڑ لیا، اب وہ سمجھتے ہیں کہ دھل گیا. ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ، مختلف طریقوں سے جو وہ دیکھا جاتا ہے. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ دھونے کی تعریف کیا ہے، درست طور پر دھونا شریعت کے نزدیک کیا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ فقہا نے جو دھونے کی تعریف بیان فرمائی ہے، یہ فرمایا ہے کہ جن اعضاء کے دھونے کا ذکر ہے کہ اس چیز کو وضو میں دھونا ہے، تو دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس عضو کے ہر روئیں سے کم از کم 2 قطرے پانی کے گزر جائے، بہہ جائے. تو اب اگر کسی نے تیل کی طرح اس کو چپڑ لیا یا جو ہے وہ یوں کر لیا اور پھر بقیہ کو یوں ہاتھ پھیر لیا، تو ظاہر ہے کہ اس سے پانی کے 2 قطرے کہاں، اور اگر 1 قطرہ بھی گزرا تب بھی وضو نہیں ہوا. تو دھونا ہمیشہ اس صورت میں اس کے اوپر دھونے کی تعریف سادے گئی کہ جب ہر جگہ سے روئیں سے 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، تو یہ دھونے کی تعریف میں ہے. تو اس میں جیسے کہ آپ نے بیان کیا کہ بعض تو بہت زیادہ جو ہے وہ نل کھول کر یعنی بعضوں کا ذاتی تجربہ بھی رہا کہ اب ہم وضو کرنے بیٹھے ہیں، تو اب ہم نے بھی تسلی کے ساتھ وضو کیا ہے، پورا وضو کیا ہے سنت کے مطابق، جو 3 مرتبہ دھونا اعضاء کا سنت قرار دیا گیا ہے. اور وضو کر کے فارغ ہی ہو گیا، اس کا ابھی تک چہرہ ہی نہیں دھلنے میں آ رہا، لگا ہوا ہے وہ پاس دھو رہا ہے تو دھو ہی جا رہا ہے، اور نل بھی اس نے جو ہے وہ مطلب ٹھیک ٹھاک حد تک دھویا ہوا ہے. تو کیا اس کو احتیاط کہیں گے یا یہ احتیاط نہیں، یہ تو اسراف ہے، گناہ ہے کہ جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں کہ نل کھول دیا اور پھر اس کا وہم ہی نہیں جا رہا اور دھو رہا ہے، پتہ نہیں یہ جگہ خشک رہے گی وہ جگہ خشک رہے گی، تو یہ تو وہم کی بیماری میں مبتلا ہے. اور بعض وہ کہ جو اس طرح چپڑ لیتے ہیں، وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو افراط تفریط ہو گئی. کہ بعض یہ ہیں کہ کم استعمال کر رہے ہیں کہ پانی کو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو ان کا وضو ہی نہیں ہو رہا. بعض وہ ہیں کہ پانی کو اتنا بے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اسراف کے زمرے میں جا رہا ہے. تو لہذا معتدل طریقہ اختیار کیا جائے، اور جو شریعت نے دھونے کی تعریف بیان کی ہے، اگر 1 مرتبہ 2 قطرے جو ہے وہ اس عضو سے ہر جگہ سے بہہ کر گزر گئے، تو یہ 1 مرتبہ دھونا کہلائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. اور سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یعنی 2 مرتبہ اور دھوئے تو یہ 3 مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی. جزاک اللہ. تو جو اس طرح کے یا تو وہم میں مبتلا تھے یا جن کو معلومات ہی نہیں تھی، تو ان اسلام بھائیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس پر غور کریں کہ جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں تو بظاہر ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو افراط و تفریط ویسے ناپسندیدہ ہے، نہ صرف دھونے کے اندر بلکہ ہر کام کے اندر افراط و تفریط جو ہے وہ پسندیدہ نہیں. بہتر جو عمل ہے جس کو پسند کیا گیا ہے وہ ہے میانہ روی،
تو میان روی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے تمام کام جو ہے وہ درست طور پر انجام پائیں گے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ دھونا فرض ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر کچھ زخم ہے یا کوئی ایسا عذر ہے کہ بندہ وضو میں اس عضو کو دھو نہیں سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اگر بیماری کی وجہ سے یا اعضائے وضو پھٹ گئے ہیں یا کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اعضائے وضو کا دھونا جو ہے وہ شدید ضرر کا باعث ہے، وہ اس طرح کے پانی لگاتے ہیں تو پانی سے ضرر ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے مسح کر لے۔ اگر اس کے لیے اس عضو کے اوپر بغیر کوئی چیز رکھے ہوئے مسح کرنا بھی ضرر کا باعث ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ کپڑا اوپر رکھ کے اس جگہ کے اوپر مسح کر لے۔ اگر یہ بھی ضرر کا باعث ہے کہ زخم مزید بگڑ جائے گا یا بیماری مزید بڑھ جائے گی، تری بھی قابل برداشت نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں معاف ہے۔ اور اگر اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اولن تو پٹی اس جگہ کے اوپر جس جگہ کے اوپر زخم ہے وہ درمیانے درجے کے باندھے، ایسا نہیں ہو کہ زخم تھوڑا سا ہے اور پٹی پورے بازو کے اوپر چڑھا دی۔ اور اب جب ظاہر کے پورے بازو کو دھونا ہے تو اب دھونا یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس جگہ کا دھونا نقصان دہ لیکن بقیہ جگہ کو دھونا آسانی سے دھویا جا سکتا ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اتارنا پڑے گا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ایسا ہے کہ پٹی اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ اس کا اتارنا نقصان دہ ہے یا یہ دوبارہ پٹی باندھ ہی نہیں سکے گا تو اس صورت میں پٹی کے اوپر مسح کرنے کا حکم ہے، لیکن جب زخم درست ہو جائے تو اس پٹی کو فوراً اتارنا ہوگا، اور جیسے جیسے وہ زخم درست ہو جائے پٹی اتار کر عضو کو ہاتھ پھیرنا، اگر اب یعنی کہ یہ دیکھ رہا ہے جتنا ممکن ہوتا جائے تو اس کو مطابق کرتا، ہاتھ پھیرنے سے ہو جائے تو ہاتھ پھیر لیں، اور اب اگر زیادہ مزید اچھا ہو گیا تو جو ہے وہ اس کو دھونے سے ہو سکتا ہے تو دھو لیں، تو یہ احتیاط کرے گا اس میں۔ جزاک اللہ۔ اور ایک لفظ سنا جاتا ہے یہ پانی مستعمل ہو گیا، مستعمل پانی ہے، اس سے کیا مراد ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ ویسے عام فہم تو مستعمل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو استعمال کر لیا گیا، لیکن فقہی نقطہ نظر سے مستعمل پانی کسے کہا جاتا ہے اور اس کے بارے میں حکم فقہی کیا ہے؟ کیا اس سے وضو غسل وغیرہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ مستعمل پانی لغوی اعتبار سے تو یہی معنی کہ استعمال شدہ پانی، مگر ایک خاص معنی ہے اس کے کہ بے وضو شخص یا بے غسلہ شخص تو اس کا ہاتھ، انگلی یا ناخن یا بدن کا کوئی حصہ جو کہ وضو میں دھویا جاتا ہے تو وہ داہ پانی سے کم پانی میں، یعنی بالٹی بھری ہوئی پانی کی، لوٹا ہے پانی کا، اس میں اگر وہ اس کا ہاتھ، ناخن یا انگلی کا پورا جان بوجھ کر یا بھولے سے داخل ہو گیا یا اس نے کر دیا داخل تو اب یہ پانی مستعمل پانی کہلائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کا غسل فرض ہے تو اس کے بدن کا کوئی حصہ اس پانی میں چلا گیا تو وہ پانی پھر مستعمل ہو گیا۔ اب داہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، تو اس سے کم پانی مقدار، تو بالٹی ظاہر چھوٹی ہی ہے، تو اب یہ کہ دہ کی مطلب ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس میں امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے اس میں لکھا بھی گز میں کتنا بنتا ہے اور فٹ میں کتنا بنتا ہے، تو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا، تو 2 ہاتھ کا جو ہے 1 گز بنتا ہے، تو گویا 5 گز لمبا اور 5 گز چوڑا، تو اسی طرح 1 گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں، تو 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا۔ اگر 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا کوئی حوض ہے، ٹینک ہے، تو وہ اس میں اگر اتنا پانی موجود ہے تو پھر وہ کثیر پانی کہلائے گا۔ اس سے کم پانی ہوگا تو یہ قلیل پانی کہلائے گا، اور قلیل پانی میں بے وضو شخص کا ہاتھ، ناخن، انگلی وغیرہ اگر اس نے داخل کر دی یا داخل ہو گیا جان بوجھ کر یا بھول کر تو اب یہ پانی مستعمل ہو گیا، یعنی مستعمل طاہر ہے، پانی پاک ہے اگرچہ، مگر یہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا، یعنی آپ کو اس سے یہ وضو آپ اگر کریں گے تو آپ کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کا وضو ہو گیا، طاہر پانی ہے، پاک ہے، کپڑے وغیرہ دھونے میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، مگر یہ وضو اور غسل کے لائق یہ پانی نہ رہا۔ جزاک اللہ۔ اس میں ایک احتیاط کا پہلو بھی میں بیان کرتا چلوں، جب بھی گھروں میں عموماً حوض بناتے ہیں یا کسی بھی مقام پر جہاں پر پانی کو جمع کیا جاتا ہے تو تھوڑی سی توجہ کر لیا کریں، جیسا کہ اسلامیہ نے بیان کیا کہ 5 گز چوڑا اور 5 گز لمبا،
اگر وسعت ہے اور آپ کر سکتے ہیں، کوئی معنی نہیں ہے، تو حوض وغیرہ اپنے گھر کی ٹنکی وغیرہ اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس سائز کی بنا لیں، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پانی بھرتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہے اور نل کے ذریعے جو پانی آنا ممکن نہیں ہوتا، تو اب وہ حوض میں سے پانی نکالتے ہیں، تو اب اگر وہ 10 سے کم تھا یعنی قلیل پانی تھا، اب اس میں کسی نے ہاتھ ڈال دیا بے وضو شخص نے، تو اب وہ پانی جو ہے وہ وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ تو اگر دہ بنایا ہوگا تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری سہولیات ہیں، اور بھی فقہی اعتبار سے کئی مسائل ہیں جن کا ابھی موضوع نہیں ہے، موقع آئے گا تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو دہ پانی کثیر کے حکم میں ہوتا ہے، تو اس میں کافی جو ہے وہ آسانیاں بھی ہوتی ہیں اور کافی جو ہے نا اس کے اندر مشکلات سے ہمارے لیے نجات ہوتی ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر اگر حوض بنائیں، ٹینکی بنائیں، اگر آپ کے پاس وسعت ہے، کر سکتے ہیں تو دہ سائز کی جو ہے وہ بنایا کریں۔ اس سے کم ہوگا تو جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ اگر بے وضو شخص نے ہاتھ یا اس کا کوئی حصہ انگلی وغیرہ ڈال دی یا بے غسل شخص کے جسم کا کوئی بھی حصہ اس کے اندر چلا گیا، تو اب وہ وضو یا غسل کے قابل نہ رہے گا، لیکن وہ ہے پاک، کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں، دیگر اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ ٹھیک ہے کہ وہ کپڑے دھونے کے، برتن دھونے کے استعمال میں تو آ سکتا ہے، لیکن وضو غسل نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو وضو غسل کے قابل بنا لے، بالٹی ہے، چھوٹا برتن ہے جس کے اندر پانی ہے، وہ مستعمل ہو گیا، غسل کرنا بھی درست ہو جائے، تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ جی ہاں، جو پانی مستعمل ہو جائے اس کو ایسے گرا نہیں دینا ہے، جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ پانی خود طاہر ہے، پاک ہے۔ صحیح۔ پینا اگرچہ اس کا مکروہ ہے، لیکن دیگر برتن دھو سکتے ہیں، کپڑے دھو سکتے ہیں، یہ کیا جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ پانی ہے ہی کم، اور اب جو ہے وہ اگر اس کو برتن دھونے یا کپڑے دھونے میں استعمال کریں گے تو وضو کے لیے نہیں بچتا ہے، تو اب کیا کریں؟ اور پانی نہیں ہے، اس پانی نہیں ہے، غسل وغیرہ کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے پاکی کا، اس کو جو ہے وہ طاہر اور مطہر یعنی پاک کرنے والا کرنے کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جتنا مستعمل پانی ہے اس سے دگنا پانی جو غیر مستعمل ہو، جو خالص پانی ہو، طاہر بھی ہو مطہر بھی ہو، اس کو اس مستعمل پانی کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اب جب اس مستعمل پانی جیسے ایک جگ ہے، اب اس کے اندر 1.5 جگ یا 2 جگ خالص پانی کے، صاف پانی کے اور مطہر پانی کے ڈال دیے، تو اب یہ مستعمل پانی بھی طاہر بھی ہو گیا، مطہر بھی ہو گیا، سارے کا سارا پانی قابل استعمال، اس اعتبار سے کہ اب اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، اب اس سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سے دگنا پانی، اس سے زیادہ پانی ڈال دیا جائے، 1 جگ ہے تو 1.5 جگ یا 2 جگ ڈال دیا جائے، تو وہ پانی پاک ہو۔ پاک سے مراد یہ کہ پاک تو ہے ہی، اب اس سے وضو غسل وغیرہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، جزاک اللہ۔ حضور وضو کی بات چلی ہے تو مسواک ذہن میں آتا ہے کہ وضو میں مسواک کیا جاتا ہے، ایک عظیم سنت ہے۔ وضو میں مسواک کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں اور اس کے کیا فضائل ہیں، اگر اس حوالے سے کچھ بیان ہو جائے۔ عند الاحناف مسواک وضو میں سنت ہے۔ اس کی فضیلت اور اہمیت اس حدیث پاک سے لگائی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر میری امت پر شاق نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا، یعنی ہر وضو کے ساتھ ان پر مسواک کو فرض کر دیتا، لازم کر دیتا۔ نہیں دیکھو، ایک روایت میں یہ ہے کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 گنا افضل ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی ایک نماز آپ نے وضو کیا اور بغیر مسواک کے آپ نے وضو کیا، پھر نماز ادا کی، اور ایک وضو کیا آپ نے اس میں مسواک کیا آپ نے اور پھر نماز ادا کی، تو دونوں میں حدیث پاک میں فرق فرمایا گیا کہ 70 گنا فرق ہے۔ سبحان۔ اور جو اس سے پہلے جو حدیث پاک بیان کی گئی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر چاہتے ہیں کہ جو ہے مسواک کی جائے، کہ میری امت پر اگر شاق نہ ہوتا، دشوار نہ ہوتا، تو میں حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ جو ہے مسواک کی جائے۔ مسواک سے مطلب منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے کہ اگر منہ کی صفائی نہ ہو تو اب نماز پڑھنا اس حالت میں، پھر مسجد میں جانا، اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اب مسجد میں بھی جانے سے ہی شرم پابندی لگ جائے گی کہ اب مسجد میں جا کر جو ہے باجماعت نماز ادا کرنی ہے، اس سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو
تو اگر اس قدر بو آ رہی ہے کہ مسجد میں جو بو آئے گی تو پھر جو ہے وہ مسجد میں داخلہ بھی منع ہو جائے گا. تو اس مسواک کی اہمیت فضیلت کے اعتبار سے، طہارت حاصل کرنے کے اعتبار سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش جس حدیث پاک سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کس قدر اہمیت ہے. ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کوشش سے ہم اپنے ثواب کے اندر کس قدر زیادہ جو ہے وہ اضافہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگوانے کی ضرورت درپیش ہو گئی یا ڈرپ لگوا لی تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس میں انجیکشن کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ گوشت میں انجیکشن لگوایا اور خون وغیرہ کچھ بھی نہیں بہا تو وضو نہیں ٹوٹا ہے. لیکن اگر گوشت میں خون لگایا اور سرنج نکالنے سے کچھ خون بھی نکلا، اتنا خون کہ جو بہنے کی جس کے اوپر بہنے کی تعریف صادق آتی ہے، یعنی کہ بہہ نکلے اور بہہ جائے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسرا جو انجیکشن ہوتا ہے یا ڈرپ ہوتا ہے وہ عام طور پر نس کے اندر لگائی جاتی ہے. تو جب نس کے اندر سرنج لگائی جاتی ہے تو اس کو اوپر جب کھینچا جاتا ہے تو اس میں خون آتا ہے. تو خون کی اتنی مقدار ہوتی ہے کہ جس کے اوپر بہنے کی تعریف صادق آتی ہے. تو ایسی صورت میں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے، کہ ڈرپ میں بھی عام طور پر جب چیک کیا جاتا ہے، نس کے اندر لگایا جاتا ہے تو اس کو جب کھینچا جاتا ہے کہ یہ جا رہا ہے یا نہیں، تو اس وقت بھی کچھ خون جو ہے وہ سرنج میں آ جاتا ہے اور اتنا خون ہوتا ہے جو بہنے کے قابل ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب پایا گیا ہے کہ اگر جسم سے اتنا خون نکلے کہ جس کے اوپر جو جسم جس جگہ سے نکلا ہے وہاں سے بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر اس نس میں لگانے میں بھی کوئی ایسی خون یعنی کہ باہر نہیں نکلا یا اتنی مقدار میں نہیں نکلا کہ جس کے اوپر بہنے کی تعریف صادق ہے، تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا. یعنی اصل یہی ہے خون کا کہ نکلنا، خون اتنا نکلا کہ جس کو بہنے کے قابل قرار جی دیا جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خون اتنا نہ نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. نس میں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ وہ نکلتا اور ہے، جو گوشت میں لگایا جاتا ہے اس میں عام طور پر نہیں ہوتا نہیں نکلتا. آنسو نکل آتے ہیں بعض اوقات غم کی وجہ سے، بعض اوقات خوف کی وجہ سے، بعض اوقات پیاز کاٹتے ہوئے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کیا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ غم اور خوف کے آنسو سے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ ہی پیاز کی جو ہوتی ہے اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، جتنے مرضی نکلے ہاں آنسو. جتنے بھی مرضی نکلے آنسو. لیکن اس میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ آنکھ سے جو آنسو بیماری کے سبب نکلتا ہے تو وہ جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. جو آنکھ سے جو آنسو بیماری کے سبب نکلے، دکھتی آنکھ سے، جیسے جی دکھتی آنکھ سے مراد وہی ہے کہ بیماری والی آنکھ سے صحیح. جو آنسو نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے اور وضو کو بھی توڑ دیتا ہے. اس میں ان اشخاص کو کہ جن کی آنکھوں کے مرض میں مبتلا ہیں، آنکھیں دکھتی ہیں اور آنسو نکلتے ہیں، تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے آستین سے صاف کر لیتے ہیں اور چادر سے صاف کر لیا، یا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کرتے کے دامن سے صاف کر لیا، تو یہ ناپاک ہے. اب آستین سے صاف کیا تو آستین بھی ناپاک ہو گئی ہے، یا کسی بھی کپڑے سے صاف کیا تو وہ ناپاک ہو گیا. اب اسی کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر اس طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ دکھتی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے. تو یہ ضابطہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ آنسو کہ جو بیماری کے سبب آنکھ سے نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والا آنسو یہ تو بہت ہی فضیلت والا آنسو ہے. اسی طرح کسی اور خوف سے نکلنے والا آنسو یا پیاس کی وجہ سے، یا بعض اوقات جیسے بائک چلاتے ہیں تو چشمہ وغیرہ نہیں لگایا تو اس وقت آنسو نکلتے ہیں، تو یہ آنسو ناقض وضو نہیں ہے، یعنی وضو کو توڑنے والے نہیں ہیں. جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں بھی اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے. وضو کن کن اسباب سے ٹوٹ جاتا ہے، مستحبات، وضو کی سنتیں، وضو کے آداب، اور کس طرح کے پانی سے وضو درست ہوتا ہے، دھوپ سے گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کرنا کیسا، وغیرہ وغیرہ، اور بھی جو موضوعات ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم آگے بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے، اور آج جو ہم نے مسائل یہاں پر سیکھے
ان کو یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، اگر مسئلے کے اندر کچھ کنفیوژن ہو، آپ کو سمجھنے میں دشواری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی مکمل طور پر وضاحت جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی نہیں ہو سکی، تو علماء اہل سنت سے آپ رجوع کیا کریں۔ ویسے علماء کی صحبت اختیار کرنے کے فضائل و برکات ہیں، لیکن مسائل شرعیہ کے اندر اپنے ذہن سے اپنے طور پر کچھ سمجھ کے عمل کرنا یہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ کسی جاننے والے سے، کسی اچھے مبلغ سے جو مسائل کو جانتا ہے اس سے رابطہ کریں، علماء سے رابطہ کریں۔ ہمارا دارالافتاء اہل سنت کا نمبر، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے۔ الحمدللہ 24 گھنٹے دن ہو یا رات آپ اس نمبر پر کال کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی ہماری مجلس دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ایک بہترین سروس ہے، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو یہ سب برکتیں آپ کو حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ